ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن کو ہفتے کے باقی تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جمعہ المبارک کے دن جو بندہ غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پھر باادب طریقے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کر امام کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ پاک اس کے اگلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ مبارک کی فضیلت ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک اپنے مرشد کامل کی بارگاہ ہے، دوسرا جمعہ مبارک کا فضیلت والا عظمت والا دن ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا اور ہم اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو پر اللہ پاک کی مہربانی ہو جاتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جاتی ہے، مرشد کامل کی نظر عنایت ہوتی ہے، وہی بندہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے مقدر والے ہیں، اللہ پاک کی بڑی خاص انعام ہے آپ پر کہ آپ تمام پیر بھائی جمعہ مبارک کی نماز دربار عالیہ پر ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہماری نسبتوں کا کیا کہنا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی اعلیٰ عظیم نسبت عطا فرمائی ہے جو تمام نسبتوں کی سرکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قادری نسبت عطا فرمائی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم کے عظیم گھرانے کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم کو اللہ پاک نے بڑا بلند اور اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ مولانا نظوم صاحب فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، یعنی جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء میں اعلیٰ افضل ہے، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح سے حضور غوث اعظم کا مقام تمام اولیاء میں اعلیٰ افضل ہے، آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ جتنے بھی ولی آ چکے ہیں یا قیامت تک آئیں گے سب حضور غوث اعظم کی قدم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور حضرت ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحسن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تمہارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو الحسن بغدادی مزید آگے لکھتے ہیں کہ جب صبح میں بیدار ہوا تو میں نے یہ خواب اپنے والد گرامی کو سنایا، پھر ہم دونوں باپ بیٹھا حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ اس ٹائم وہاں پر واعظ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ جب ہم دونوں باپ بیٹھا کو آتے دیکھا تو ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر میں جا کر آپ کی میں نے قدم بوسی کی اور حضور غوث اعظم نے مجھے گلے سے لگایا اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن تم کیوں پریشان ہوتے ہو، جس کے رہبر آقا مصطفیٰ کریم ہو، جس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو، اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پیر کی شان ہے کہ آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں کہ جو قادری ہیں حضور غوث اعظم کے مرید ہیں ان کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیر کے فرامین پہ عمل کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جس طرح سے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے، مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت گیلانی پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ کی پیروی میں سنت نبوی کی پیروی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ہمارے مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری نے اپنی تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنی زندگی گزاری ہے۔
تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنے پیر کے فرامین کے مطابق گزارے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے مطابق گزارے۔ حضور قبلہ اعظم نے ہمیشہ اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو تہجد کی نماز کا، پنجگانہ نماز کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، نوافل ادا کرنے کا عادی بنایا۔ آپ جس گھر میں تشریف لے جاتے وہاں پر ذکر اذکار کی آوازیں آتی، درود و سلام کی آوازیں آتی، نوافل ادا کیے جاتے، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جاتا، پنجگانہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا۔ تو یہ ہمارے پیر کی شان ہے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اپنے پیر کے فرامین کے مطابق گزارے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ پنجگانہ نماز کے عادی بنے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، نوافل ادا کیا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔